اگر اس وظیفے نے کام نہ کیا تو میں اپنا نمبر دیتا ہوں، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس پر مجھے کال کر دیں کہ میرا کام نہیں ہوا، پھر مجھے سزا دے دیں، پھر میں آپ کی ہر سزا کے لیے تیار رہوں گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ نہ قرض ہے، یہ بتا دو، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، پہاڑوں جتنا ہے، سمندروں جتنا ہے، آسمان و زمین سے بھی زیادہ قرض ہے، تو وہ انشاءاللہ ایک ہی وظیفے سے ختم ہو جائے گا، اتر جائے گا۔ آپ کی مالی پریشانی کتنی ہے، آپ کا گزر اوقات مشکل سے ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ایک ہی وظیفے سے آپ کے تمام مالی پریشانی ختم ہو جائیں گے۔ سورہ مزمل کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، سورہ مزمل کو صرف 11 بار اس ترتیب سے پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ صرف ایک اسم اعظم ملائیں، اور پھر کمالات دیکھیں اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ۔ وہ کمالات دیکھیں گے، وہ معارف دیکھیں گے کہ آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ ایک بات اور کہ اگر سارے پاکستان والے، اتنا عظیم الشان وظیفہ ہے کہ اگر سارے پاکستان والے، پاکستان کے اوپر تو بہت زیادہ قرض ہے نا، اگر سارے لوگ پاکستان کے تمام جو مسلمان ہیں سب مل کر اجتماعی یہ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ گارنٹی دیتا ہوں کہ پاکستان کا سارا قرضہ ختم ہو جائے گا، اتر جائے گا، خلاصی نصیب ہوگی۔ لیکن یار اس پر کون جو ہے سب کو راضی کرے گا کہ سب یہ وظیفہ پڑھیں، کیونکہ وہ اجتماعی مسئلہ ہے۔ ابھی جو میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں آپ کے انفرادی قرضے اور مالی پریشانی کے لیے، تو آپ کی تمام مالی پریشانی اور قرض کا بوجھ انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گا، اور آپ کو سکون کی زندگی نصیب ہوگی۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، ہاں چند شرائط ہیں جو زندگی کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کا کوئی بھی کام، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ یہ 4 شرائط ایسے ہیں کہ ہر وظیفے کے لیے ضروری ہے، خواہ میں دے دوں آپ کو اور کوئی دے دے، بہت بڑا بزرگ آپ کو وظیفہ دے دے، اجازت بھی دے، لیکن جب تک آپ میں یہ شرائط نہیں ہوں گے آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ یہ میرا چیلنج ہے، ان 4 شرائط پر عمل کریں گے تو وظیفہ کام کرے گا۔ 4 شرائط کون سے ہیں؟ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، وظائف پڑھ رہے ہیں۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اللہ ناراض ہو رہا ہے، آپ وظائف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو شرط ہے نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز۔ دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا کھانا پینا حرام، جس کا لباس حرام، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کے سامنے بھی کھڑا ہوگا، رب رب کر رہا ہوگا، اس کی دعا رد ہو جائے گی، کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام پڑا ہے، اس کا لباس حرام، اس کا کھانا پینا حرام۔ تو حرام سے بچنا ہے، تب وظیفے کام کرے گا، تب دعا قبول ہوگی۔ آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ہمیں حلال و حرام کی تمیز نہیں، جو کھانا کھا رہے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں کہ حرام ہے کہ حلال ہے۔ تو دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب۔ تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو، یعنی جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پر آپ کو کتنا یقین ہے؟ حدیث قدسی میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جس خوش قسمت کو اللہ پر یقین کامل ہوگا، اس کے حدیث قدسی کے مطابق اس کا وظیفہ قبول ہوگا، اور جس بدقسمت کو شک ہو رہا ہو تو اللہ پہ شک کر رہے ہیں، اللہ کے خزانوں میں کمی بھی نہیں، مہربان بھی 70 ماؤں سے زیادہ ہے، تو پھر کیا وجہ ہے آپ شک کر رہے ہیں اللہ پہ؟ تو جو شک کر رہا ہوگا حدیث قدسی کے مطابق اس کا وظیفہ رد ہو جائے گا۔
اس کی دعا رد ہو جائے گی، قبولیت سے رہ جائے گی۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ اب میں جو وظیفہ دے رہا ہوں سورہ مزمل کا اور ایک اسم اعظم کا، اس کا آپ کو تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ کو تلفظ ٹھیک نہیں آتا آپ کو الٹا پکڑ ہوگا، عذاب کا خطرہ ہے، کیونکہ معنی ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے صحیح طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، تب آپ کا وظیفہ کام کرے گا۔ تو آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں وظیفہ پڑھتے ہیں، اور اگر ان 4 شرائط کی روشنی میں وظیفے نے کام نہ کیا تو میں اپنا نمبر دیتا ہوں، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس پر مجھے کال کر دیں کہ میرا کام نہیں ہوا، پھر مجھے سزا دے دیں، پھر میں آپ کی ہر سزا کے لیے تیار رہوں گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ وظیفہ کام نہیں کرے گا، بس آپ میں شرائط ہونے چاہیے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کے کسی علیحدہ کمرے میں، گھر میں، مرد بھی گھر میں یعنی نماز مسجد میں پڑھیں جماعت کے ساتھ، اور پھر گھر میں آئیں عشاء کے بعد، اور علیحدہ کسی کمرے میں بیٹھ کے، کسی علیحدہ کمرے میں جس میں کوئی نہ ہو، آپ 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں، جو بھی درود ہو، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو بہت بہتر ہوگا۔ 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آخر تک پڑھیں 11 مرتبہ۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 1111 مرتبہ اسم اعظم پڑھنا ہے۔ یا مغنی یا مغنی یا مغنی، 1111 مرتبہ، یعنی 1111 مرتبہ یا مغنی پڑھ کے آپ نے آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آخر میں خوب گڑ گڑا کر، رو رو کر، عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے۔ اگر آپ قرض کے لیے کر رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام قرضے اتر جائیں گے، لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں جتنے بھی ہوں گے، انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کے تمام قرضے اتر جائیں گے۔ مالی پریشانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، بلکہ آپ کے آنے والی نسلوں میں بھی کبھی مالی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن آپ نے شرائط کو ملحوظ یا خاطر رکھ کر وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر 4 شرائط پر عمل نہیں کریں گے تو وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ 4 شرائط کے مطابق وظیفہ پڑھیں گے، انشاءاللہ ضرور کام کرے گا اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک دن میں آپ کے عمل میں، آپ کے یقین میں کوتاہی ہوگی تو دوسرے دن پھر کریں، 40 دن تک مسلسل کریں، انشاءاللہ صحیح شرائط پر عمل کرنے والا، یقین و ایمان والا، انشاءاللہ ایک ہی مرتبہ سے وظیفے سے کام ہو جائے گا۔ لیکن کمزور لوگوں کی 40 دن تک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ضرور کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔